اللہ تعالیٰ رب العزت نے ساری زمین پر بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو مبعوث فرمایا۔ بہت سارے نبی، بہت سارے رسول اپنے اپنے وقتوں پر زمین کے مختلف حصوں میں آتے رہے۔ دنیا کا کوئی کونا گوشہ، کوئی حصہ، کوئی ملک ایسا نہیں بچا جہاں کے اللہ کے برگزیدہ بندے یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف نہ لائے ہوں۔ یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی بہت سے نبی تشریف لائے، اور آج بھی کئی نبیوں کی قبریں ہندوستان میں نظر آتی ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ اپنے وقت میں سارے انسانوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے وقت میں سارے انسانوں میں سب سے افضل شخص ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے، عادت میں، اخلاق میں، علم میں، زہد و تقوی میں، اللہ کی معرفت میں، اللہ کے قرب میں، اللہ کو پہچاننے میں، اس ساری چیزوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اپنے وقت میں وہ نبی ہوتا ہے۔ پھر نبیوں میں بھی اللہ نے الگ الگ درجے رکھے ہیں۔ جیسے عام طور پہ دیکھیے کہ جی یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں یا یہ بڑے نیک عالم ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑی خرابی یہ ہو گئی ہے کہ ہم نیکی کو صرف عالموں تک جوڑنے لگے، نیکی کو صرف عالموں تک جوڑنے لگے کہ نیک صرف عالم ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ عالموں کے علاوہ بھی دنیا میں بہت بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں۔ بعض لوگ تو نیکی کے اعتبار سے اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ عالم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود ماشاءاللہ اتنا آگے بڑھ گیا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نیکی کے لیے بس عالم ہی نیک ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نیک نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے۔ کل ملا کر عالم کو ہم نے نیک سمجھا، مگر عالم کی شخصیت، اس کی عزت و توقیر، اس کا اکرام، وہ سب ہم جانتے بھی نہیں۔ وہ تو اس کو تو خیر اللہ کے فضل سے ہمیں اس کی تو ہوا بھی چھو کر نہیں لگی، وہ تو ہم کیا جانیں۔ تو جو دوسرے نیک لوگ ہیں جن کو ہم نیک سمجھتے بھی نہیں یا سمجھ نہیں پاتے یا ہماری بصیرت اتنی نہیں ہوتی، تو ہم ان کا کیا اکرام کریں گے جی۔ سب سے نیک آدمی اپنے وقت کا نبی ہوتا ہے۔ پھر نبیوں میں الگ الگ درجے ہوتے ہیں کہ یہ ولایت کے اس درجے پر، یہ اس درجے پر، یہ اور زیادہ مقرب عند اللہ، یہ اور زیادہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہیں، اس طرح سے۔ پھر ان سب میں سب سے بڑھ کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب میں اور اللہ کی بندگی میں، اللہ کی معرفت میں، علم میں، اخلاق میں، صداقت میں، دیانت، جتنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان سب باتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے بڑھ کر ہیں، سارے نبیوں میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی نبی یا رسول ہوتے ہیں، اور نبیوں اور رسولوں میں سب سے بڑے ولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ولایت پوری دنیا میں، پوری زمین پر کسی کے بھی پاس نہیں ہے، جیسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بزرگ مقام ہے اللہ کے نزدیک، ایسا پوری زمین میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ پھر تمام نبیوں کی امتیں اپنے اپنے نبیوں کی مدح سرائی کرتی رہیں، ان کی نعت کرتی رہیں، ان کی تعریفیں کرتی رہیں، اور ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے وہ ان پر جانیں دیتے رہے، اور ان کے دین کو، ان کے مذہب کو پوری طرح سے جتنا بھی ہو سکتا تھا ان لوگوں نے اس کو اختیار کر کے وہ آگے بڑھتے رہے۔ اور ایسا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہو گیا۔ اس درمیان میں کئی ہزار برس کا وقت لگا، اور بے شمار انبیاء علیہ السلام اس درمیان میں تشریف لائے۔ اخیر میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت با سعادت کا وقت آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے پہچانا، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جو لوگ، اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام یعنی اسلام کو قبول کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نعت بیان نہیں کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نعت بیان نہیں کی، بلکہ نبی علیہ السلام کے لیے ہر قسم کی قربانی دے کر سرخرو ہوئے اور سعادت مند لوگوں میں شامل ہوئے۔ مطلب اس بات کا یہ ہوا کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہیں یا پھر نبی علیہ السلام کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، یہ ان قربانی دینے والوں اور ان نعت پڑھنے والوں کے لیے خوش نصیبی ہے۔ ہمارے یہاں تو نعت کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارے لوگ نعت جانتے ہی نہیں کس کو کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں نعت کس کو کہتے ہیں تو یقین سے کہتا ہوں آپ کہیں گے نعت کس کو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ جواب ہوگا نعت کس کو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کلمے کے دو جز ہیں، ایک جز ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا یہ مومن کی شان ہے، مومن کی صفت ہے کہ مومن اللہ کی تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اسی طرح سے مومن کی یہ بھی صفت ہے کہ مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ اور یہ کیسا مومن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان نہیں کرتا؟ اور پھر یاد رکھیے جو آج تک کی تاریخ میں امت 1400 سال سے زیادہ کا وقت گزار رہی ہے کہ ان 1400 سالوں میں جس آدمی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دو کام کیے ہوں، جس آدمی نے نبی علیہ السلام کے متعلق دو کام کیے ہوں، ایک تو یہ کہ کثرت سے درود شریف پڑھی ہو، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے تعریف بیان کی ہو، جس کو نعت بیان کرنا کہتے ہیں، نعت کہتے ہیں جس کو نعت، یعنی اب سمجھ گئے نعت کس کو کہتے ہیں؟ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام بھیجا ہے، اور جن لوگوں نے کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و تعریف بیان کی ہے، یہ لوگ دنیا کے اندر ایسے چمکتے آئے ہیں جیسے چاند اور سورج۔ میرے الفاظ پر غور کیجیے گا، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں اور جو لوگ کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں ایسے چمکتے ہیں جیسے چاند اور سورج۔ اس کی بہت ساری مثالیں میں بتا سکتا ہوں۔ اگر کسی کا کوئی کام نہ ہوتا ہو، دیکھو ایک مزے کی بات ہوتا ہوں، کسی کا کوئی کام نہ ہوتا ہو اور وہ کام اتنا زیادہ بڑا ہو، وہ کام اتنا زیادہ بڑا ہو کہ وہ جس سے متعلق وہ کام ہے وہ سمجھتا ہو کہ یہ کام ہونا نہیں ہے، یعنی جس کا وہ کام ہے وہ سمجھتا ہو یہ کام نہیں ہوگا آسانی سے، یہ کام ہوگا نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجے، پھر دیکھے گا کہ حیرت میں پڑ جانے والا نتیجہ انشاءاللہ اس کو ملے گا۔ اس کی ایک مثال بتاتا ہوں۔ تقریباً اب سے 700 سال پہلے کچھ کم و بیش ایک بزرگ تھے، ان بزرگ کا کام یہ تھا کہ اس وقت میں بادشاہ لوگ اپنی تعریفیں لکھوایا کرتے تھے، اس کو قصیدہ بولتے ہیں، قصیدہ، وہ اپنی تعریفیں لکھواتے تھے، اپنے قصیدے لکھوایا کرتے تھے، اور اس کے عوض میں لکھنے والے کو اچھی خاصی رقمیں دیتے تھے۔ اگر آپ نے وہ قصیدہ منظوم ہوتا تھا، نظم کی شکل میں ہوتا تھا، اگر مان لیجئے آپ نے بہت اچھی نظم لکھ دی ان کے قصیدے میں، ان کی تعریف میں، بادشاہ سلامت یا کسی وزیر منتری کے تعلق سے، تو وہ بہت بڑی رقم بھی آپ کو عنایت کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک ایسے بزرگ تھے جو بادشاہوں کی مدح لکھا کرتے تھے، بادشاہوں کی شان میں قصیدے لکھا کرتے تھے، ان کی تعریفیں لکھتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو فالج ہو گیا اور آدھا جسم ان کا بیکار ہو گیا، آدھا جسم بیکار ہو گیا۔ لوگوں نے ان کے بہت علاج معالجے ہوئے، علاج معالجے سے مایوس ہو گئے تو ان کو ایک غار میں لے جا کر ڈال دیا
کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، بس یہ اپنی زندگی کے ایام کو پورا کر لیں، کب تک ان کی خدمت کرتے رہیں۔ غالباً 12 سال تک ان کو فالج رہا، وہ بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ اب انہوں نے سوچا اب تو میں مرنے ہی والا ہوں، اب تو کچھ پتہ نہیں کب میں مر جاؤں، میرا مرض ہی ایسا ہو گیا ہے کہ سب لوگ بھی مجھ سے مایوس ہو گئے ہیں اور مجھے بھی ایک زمانہ ہو گیا ہے بستر پر پڑے پڑے۔ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے ایک کلام لکھا اور اس میں جہاں بہت ساری نصیحتیں تھیں وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف بیان کی جو آج تک بھی مشہور ہے، اور سب بزرگوں کے یہاں، سب اللہ والوں کے یہاں وہ تعریف آج بھی نہ صرف یہ کہ ثواب سمجھ کر پڑھی جاتی ہے، بلکہ جب مشکلیں اٹکتی ہیں تو اس وقت میں اس ثنا کو، اس تعریف کو پڑھتے ہیں۔ اس کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے، قصیدہ بردہ شریف بڑی مشہور چیز ہے، بڑی مشہور چیز ہے۔ اگر کوئی کام کسی طرح نہیں ہوتا تو قصیدہ بردہ شریف کا ورد کرتے ہیں لوگ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قصیدہ بردہ میں جو تعریف بیان کی گئی ہے اس تعریف کے واسطے سے اللہ رب العزت سے اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ جو اس کے واسطے سے دعا مانگتا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جب انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا اور اس کا آخری شعر لکھ رہے تھے یا لکھ چکے تھے، تو لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ان کو کہا کہ تم نے جو قصیدہ لکھا ہے سناؤ ذرا۔ انہوں نے وہ سنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں پسند فرمایا اور ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا، جو فالج کا حصہ تھا اس جسم پر ان کے ہاتھ پھیرا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد میں ان کی آنکھ کھلی تو بالکل فٹ تھے، بالکل فٹ، اور ایک چادر بھی عنایت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس چادر کی بنیاد پر اس قصیدے کے ساتھ بردہ نام جوڑ دیا گیا، بردہ چادر کو کہتے ہیں، تو چادر والا قصیدہ یعنی قصیدہ بردہ، ایسی چیز۔ تو میرا جو مقصد ہے کہنے کا وہ یہ ہے کہ اگر ہم زندگی کے کبھی بھی کسی بھی مشکل میں اٹکیں تو ہم یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کریں، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف کے ساتھ، نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کے ساتھ نبی علیہ السلام کی نعت بھی اختیار کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں، اور پھر اس تعریف کے واسطے سے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میں نے جو یہ پڑھا ہے نا، اللہ میں نے جو یہ بات کہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، یا میں نے نبی علیہ السلام کی شان میں جو یہ درود اور سلام بھیجا ہے، یا اللہ اس کی برکت سے میرے مسئلے کو حل فرما۔ آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، حیرت کے ساتھ انشاءاللہ مسئلہ ایسے طریقے پر حل ہو جائے گا کہ آپ سمجھیں گے کہ اس کام کو تو وزیر اعظم نے بھی نہیں کرنا تھا، یہ کام کیسے ہو گیا؟ ایسے حیرت میں ڈل جانے والا طریقہ۔ دیکھیں وہ 12 سال سے مفلوج تھے بیچارے، فالج کا شکار تھے، لیکن اللہ کے حکم سے ایک قصیدہ لکھا، اس کے آخری شعر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے خواب میں، جو کام 12 سالوں سے اس وقت کے بڑے بڑے حکیم نہیں کر پائے، وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے سے اور اس کو لکھنے سے، اور پھر وہ ایسا مشہور و مقبول ہوا کہ آج تک چلا آتا ہے اور سب اللہ والوں کی مجلسوں میں آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نفع عطا فرمائے۔ اصل میں آپ لوگ تو جو ہے نا کوئی قدر نہیں کرتے، ورنہ میرا بڑا دل چاہتا ہے اس طرح کے کام ہم یہاں کریں۔